تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب جب فتنوں کا دور آئے تو عوام کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، خواص کو اپنی توجہ کا مرکز بناؤ۔ تو یہ جو ابھی کی یہ حضور نے فرمایا ہے، یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے، یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے، یہ حضور نے فرمایا۔ اور میں روایت کے الفاظ سنا رہا ہوں نا آپ کو، گھبرائیے نہیں۔ دع انک امر العامتی، حضور نے فرمایا عوام الناس کے امور کو چھوڑ دو، اور آپ کی مکمل، حضور کس کو فرما رہے ہیں؟ صحابی کو۔ اور حضور کو تو معلوم ہے کہ صحابی کو وہ آخری دور میسر ہونے والا نہیں، لیکن صحابی کے توسط سے حضور اس قسم کے ذمہ داروں کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی توجہ کا مرکز خواص کو بناؤ۔ اور میں مستقل اس کا مشن لے کر کئی مدت سے چل رہا ہوں ہمارے علاقہ مہاراشٹر وغیرہ میں بھی، کہ اب اصلاح معاشرہ سے زیادہ، میں نے ایڈوانس میں معافی مانگ لی ہے، ذرا بھی چہرہ بگاڑنے کی کوشش ہرگز نہ کریں، میں آپ ہی کے خاندان کا ایک فرد ہوں، یہ سمجھ کر برداشت کرنا پڑے گا کہ اصلاح معاشرے کے جلسے کروانے سے زیادہ اب ضروری ہو گیا ہے اصلاح العلماء کے پروگرام۔ ماشاءاللہ آپ نے تائید کر دی۔ اب مجھے بتائیے کہ ہم عالم کی اصلاح کا دم کیسے بھر سکتے ہیں؟ کیسے بھر سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ رب العزت کی اس آیت کو صرف اپنی فضیلت میں نہ لیں، اپنی ذمہ داری میں لیں۔ میں پھر سے بارہ معذرت کر رہا ہوں، بار بار مجھے شاید کرنی پڑے، اس لیے کہ مولوی لوگوں کو کچھ کہنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ آپ ہرگز اس کو کوئی گستاخی پر محمول نہ کریں، آپ کا مقام میرے نزدیک سر آنکھوں پر ہے، لیکن کچھ شعر تو کرنا پڑے گا نا، کچھ بات تو کرنی پڑے گی۔ ہم نے ایک آیت کو صرف ہماری فضیلت کے لیے ریزرو کر لیا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، العلماء ورثۃ الانبیاء، لیکن میں اس کو دوسرے اینگل سے سمجھاؤں گا کہ اس کو اپنی فضیلت پر عوام کے سامنے سنائیں، لیکن اپنی ذمہ داری پر اپنی حد تک تو کم از کم بات کریں۔ عوام میں تو بہت سناتے العلماء ورثۃ الانبیاء، اور عوام نے ماشاءاللہ اس کو گھول کر پی بھی لیا ہے۔ اس کے دونوں مطلب ہے اس جملے کے کہ عوام نے اس کو گھول کر پی لیا، لیکن العلماء ورثۃ الانبیاء کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کروڑ انوار نازل فرمائے حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ کی قبر پر۔ حضرت نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلایا کہ علماء صرف تدریس و تعلیم اور تبلیغ کے کام کے نہیں ہیں۔ جب علماء انبیاء کے وارث ٹھہرے تو نبی نے کام رفاہی بھی کیے، نبی نے کام سیاسی بھی کیے، نبی نے کام سماجی بھی کیے، نبی نے کام تجارتی بھی کیے، نبی نے کام امامت کا بھی کیا، نبی کو ضرورت پڑ گئی خدمت بھی کی، نبی کو ضرورت پڑ گئی تو اس نے وفود بھی روانہ کیے۔ نبی نے زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں اپنے آپ کو شامل نہ کیا ہو۔ تو علماء کو بھی چاہیے کہ اپنی خدمات کا دائرہ محدود نہ رکھیں اور اسی پر قناعت و اکتفا نہ کریں کہ ہم صبح 7 سے 10 بجے تک یا ظہر سے عصر تک یا کبھی کوئی اور وقت میں پڑھا لیتے ہیں، ہم نے اپنی خدمت کر لی۔ دیکھو ایک بات اور سمجھو، ملازمت اور خدمت یہ دونوں میں فرق سمجھنا پڑے گا ہمیں۔ یہ میں بنیادی باتیں کر رہا ہوں۔ ملازمت ایک الگ چیز ہے، خدمت الگ چیز ہے۔ ملازمت انسان کے اندر ذمہ داری کا احساس کبھی بھی نہیں لاتی ہے، لیکن خدمت انسان کے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا کرتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ملازمت کے اوقات طے ہوتے ہیں، خدمت کا کوئی وقت طے نہیں ہوتا۔ نمبر 3، ملازمت کی اجرت مانگی جا سکتی ہے، گھٹائی بڑھائی جا سکتی ہے، لیکن خدمت کے لفظ کے ساتھ اجرت کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 4، ملازمت کبھی بھی رفع درجات کا باعث نہیں بنتی اور خدمت ہمیشہ رفع درجات کا باعث بنتی ہے۔
اب نمبر 5-6 پر آپ حضرات اپنے اپنے اجتہاد سے وفقکم اللہ لہو جو بڑھانا چاہے بڑھا سکتے ہیں. اور اسی لیے میں نے اپنے خطبے میں ایک آیت پڑھی کہ نبی نے ہمیں کہہ دیا، نبی نے ہمیں کہا، اس لیے کہ نبی کو وہ کہنے کا مکلف کیا گیا کہ قل، آپ یہ کہیے، ما اسألکم علیہ من اجر، کہ میں تم سے کوئی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا، کوئی بھی. اور جو حضرات مدرسوں میں پڑھاتے ہوں گے نحو صرف کی کتابیں، یا جنہوں نے پڑھ لیا اور ابھی ذہن کے کسی کھاتے میں وہ بچا ہوا ہوگا، تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ نکرہ پر جب من داخل ہوتا ہے نا مزید عموم کا فائدہ دیتا ہے. لفظی اعتبار سے اس من کو زائدہ بولتے ہیں، لیکن قرآن شریف میں کوئی بھی حرف ایسے ہی نہیں آ جاتا کہ وہ زائد آ جائے. نحوی اعتبار سے وہ زائد ہوتا ہے، لیکن معنوی اعتبار سے وہ ضرور کسی معنی پر دلالت کرتا ہے. اس لیے میں نے ترجمہ کیا ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کسی بھی اجرت کا تقاضا نہیں کرتا ہوں. تو ہم علماء میں سب سے پہلے یہ ذہن ہونا چاہیے کہ ہم اپنی خدمت کا کوئی بدلہ کسی سے کسی بھی صورت میں مانگنے کا تصور ہی نہ کریں. جب تصور ہی نہیں ہوگا تو اب اس کا تحقق ہو نہ ہو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا.